بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے واٹس ایپ پر. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے شیئر کرنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمارے تمام ایڈریسز نمبر موجود ہوتے ہیں، انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی، میری رہنمائی کیجیے. کیا یہ حدیث ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ایسا لگتا ہے کہ سارا ذخیرہ علم کا چین کے اندر دفن ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چین کی طرف بھاگو. یہ صحیح حدیث ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آئیے میں آپ کو سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی خدمت میں جو سوال کیا گیا تھا، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں جو جواب دیا ہے وہ پیش کروں گا. اطلب العلم ولو فی الصین، یہ عبارت منقول ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صح. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اطلب العلم ولو فی الصین، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چین سے علم حاصل کرو. ارے بلاد الاسلام سے، بلاد المسلمین سے، علماء سے، اہل علم سے رجوع کریں، نہ کہ چائنا کی رغبت دلائی جائے. اور پھر یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے، یہ تو بہت بڑی ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے. آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں جو محققین کا موقف ہے وہ میں پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے اطلب العلم ولو فی الصین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اس حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فی ضعیف الجامع میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں فرمایا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. اور حدیث صحیح ثابت یہ ہے کہ جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا، شرعی علم حاصل کرنا، یہ اس پر واجب ہے، فرض ہے. اور اس حدیث کو علامہ البانی نے سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اطلب العلم ولو فی الصین، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عدی، ابو نعیم اور دیگر محققین محدثین اس حدیث کے بارے میں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ جھوٹ ہے، بے بنیاد بات ہے. اور وہ لوگ جو کہ اس کو خطبوں میں، تقریروں میں اور علم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنی تقریروں میں اسے ممبر اور محراب سے بیان کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے. اور جھوٹ کو اللہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جھوٹی احادیث، جب آپ کوئی ایسی حدیث پیش کریں کسی کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے،
تو اس کو کہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ ایسے ہی بغیر حکم کے ان احادیث کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ خطیب اور ممبر، وہ خطیب اور وہ مقررین جو کہ اس طرح کی احادیث کو نقل کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹا الزام اور جھوٹ کو منسوب کرنا نہایت ہی خطرناک ہے، اور آپ کم از کم جھوٹوں میں شمار نہ ہوں۔ کسی بھی میسج کو اس وقت تک شیئر نہ کریں جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں۔ البتہ ہمارے ویڈیوز شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کی خدمت آتھینٹک چیزیں پیش کرتے ہیں، صحیح سکہ بند چیزیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔